ہاں میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا. دیکھیے جذبہ کیا ہے. آج کیا بولتے ہیں مولانا صاحب محنت کا کام ہے ہمیں روزہ نہیں رکھ سکتے. مولانا ہم کو ٹائم نہیں ملتا ہمیں نماز نہیں پڑھ سکتے. میرے بھائیوں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یہ دنیا اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسان و جناتو میں نے تمہیں بندگی کے لیے بنایا ہے کہ تم میرے سامنے جھکو عبادت کرو مجھ سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. صحت کون دیتا ہے؟ اللہ. ماں باپ کون دیا ہے؟ اللہ. بیوی بچے کون دیا ہے؟ اللہ. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ. پانی کون دیتا ہے؟ اللہ. زندگی کے اندر یہ خوشی کون دیا ہے؟ اللہ. الذی خلقنی فہو یہدین. اللہ نے پیدا کیا وہی سیدھا راستہ بتاتا ہے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا ملعون وملعونة كل فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز حاضرین، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اسلامی نونہالوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، بے شمار تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے. اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحیح سالم حسین صورت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. انسانوں سوچو، میں نے تمہیں بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہ خوبصورتی کب کام آئے گی؟ جب ایمان و عمل رہے گا تب خوبصورتی کام آئے گی، اور اگر ایمان و عمل نہیں ہے یہ خوبصورتی کام آنے والی نہیں ہے. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. بہت خوبصورت پیدا کیا، لیکن وہ گمراہی میں آ گیا، ہم نے اس کو اسفل سافلین میں 7 تہ نیچے جہنم میں اسے ڈال دیا. لیکن خوبصورتی کس کی کام آئی؟ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. مگر جو ایمان لائے، اللہ پر یقین کیا، وشواس کیا، بلیو کیا، میرا خالق، میرا مالک، میرا حاکم، میرا رازق عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ میرا مالک عرش پر ہے، ہم کو کھانا دیتا ہے، ہم کو پانی دیتا ہے، ہم کو زندگی دیا ہے، ہم کو ماں باپ دیے، ہم کو بھائی بہن دیے، ہم کو بیوی بچے دیے، ہم کو خاندان دیا، نانیال دیا، سسرال دیا اور دادیال دیا. اللہ کی یہ ساری نعمتیں ہم پر ہیں. کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں لگا رہے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، اِلَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اللہ دیا ہے، اس کا ہم کھاتے ہیں. اگر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ کے پاس بہت بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے لیے کوئی شکر گزاری کی بھی الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اتنا دیا ہے، ہم کتنا شکریہ ادا کریں اس کا حق ادا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی. جان کس کی دی ہوئی ہے؟ آپ کی لائی ہوئی ہے کیا؟ خریدی ہوئی ہے کیا؟ آپ مول لائے ہیں کیا؟ اللہ کی جان دی ہوئی ہے. فری میں زندگی دیا، فری میں جان دیا، فری میں حسن دیا، فری میں ہاتھ دیے، فری میں آنکھ دیے، فری میں کان دیے، فری میں زبان دیے، فری میں ناک دیا، فری میں پاؤں دیا، فری میں دل دیا، فری میں کلیجہ دیا. اگر جاؤ کلیجہ مول لانے کے لیے، دل لانے کے لیے تو 1 کروڑ روپیہ لگے گا، نانی یاد آ جائے گی، کچھ نہیں ملے گا. میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کا فرمان گرامی ہے کہ اچھا کام کرو، دنیا میں بھی اچھا نام رہے گا اور مرو گے تو بھی اچھا نام رہے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے ضرور زمین پر یاد کرو، اللہ اللہ بولتے رہو، فرشتوں میں تیرا ذکر کروں گا. یہ بندہ دنیا میں سب کام کرتے ہوئے میرا ذکر کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہو گے تو اللہ کہیں گے، اللہ کہتے ہیں عرش پر، حمیدنی عبدی، اے فرشتوں سنو سنو، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. تم کہتے ہو کہ بندہ گنہگار ہے، ارے بندہ تو میری رحمتوں کا امیدوار ہے. یہی ادا اللہ کو پسند ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے، کہہ دیجئے ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم میری رحمتوں سے نا امید نہ ہونا، میری رحمتوں سے نا امید نہ ہونا. اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ہم اور آپ کسی کے سامنے غلطی کر لیں گے تو اسی وقت پکڑ کے ساری دنیا میں ذلیل و خوار کر دیں گے لوگ. لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کس قدر کبھی گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ہمارے عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو جس اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو مسلم خاندان میں پیدا کیا اور مسلمانوں میں بھی قرآن و سنت کا شہدائی بنایا، ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہماری پیشانی کہاں جھکتی ہے؟ اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی ہے۔ یہ عزت ہے، یہ وقار ہے، یہ محبت ہے، یہ خلوصیت ہے، یہ للہیت ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندہ اللہ کے سامنے کب قریب ہوتا ہے؟ اقرب العباد اللہ تعالی یکون ساجدا، بندہ اللہ سے کب قریب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں رہتا ہے۔ سجدے میں جا کے دیکھ لے ملتی ہے کیا نماز میں؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، لہذا اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے پھر موسم بہار ماہ رمضان مبارک 1444 2023 کا عطا فرمایا۔ پھر دعا کر لیجئے اللہ 2024 کا بھی رمضان عطا فرما۔ یہ ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، یہ پیار و محبت کے ساتھ نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان بزرگوں کی عمر میں اضافہ فرمائے، ان نوجوانوں کو ہر مصیبتوں سے بچائے، حلال روزی کھلائے، نماز کا پابند بنائے، دین کا پابند بنائے۔ اگر جان کٹانے کی ضرورت آ جائے تو جان کٹا دے۔ مال کیا ہے؟ جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیوی بچہ، دکان مکان، نہ نماز کی پابندی، نہ روزے کی پابندی، نہ حج کی پابندی، نہ زکوٰۃ کی پابندی، نہ قرآن کی پابندی، نہ عمرے کی پابندی، نہ بھائی چارگی کی پابندی۔ میرے دوستو، رمضان گزر جائے گا، کچھ لوگ فری ہو جائیں گے، جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا تو ان کے لیے مسجد کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن کچھ لوگ رہیں گے جو جنت کا دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی جنت کا دروازہ مسجد کا کھلا رہے گا، وہ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کہیے جیسے ہم نماز ابھی پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں بھی نماز پڑھیں گے، بے شمار درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہ کے آخری پیغمبر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آمنہ کے نور نظر، عبداللہ کے لخت جگر، ابو طالب کے چہیتے بھتیجے، عبد المطلب کے پوترے، اور کائنات کے لیے، امت کے لیے اللہ کے بعد سب سے بڑے مشفق مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہر دم بھیجتے رہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ ہمارے پیارے نبی جنہوں نے رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر کے اس دین اسلام کی شجر کی آبیاری کی، اس گلشن اسلام کو آج اس فاروق نگر تک پہنچایا کہ آپ اس باغیچے میں بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کی محبت میں غرق ہو کر کے آج رات بسر کر رہے ہیں، شب قدر کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی الحمدللہ ان کی ماں باپ نے تربیت کیا، ہمارے ماں باپ نے تربیت کیا۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کا بھی جوش ہے کہ مسجد میں نماز مرد پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ الحمدللہ یہ جوش جب رہے گا تو ان کی گود میں جو بچے پلیں گے وہ بھی دیندار رہیں گے، وہ بھی نمازی رہیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہرحال اللہ کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی رحمت و سلام کو نزول ہو صلی اللہ علیہ مجمعین۔ دوستو، شب قدر آج پہلی شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ دیکھیے کیا پوچھتا ہے، اے لوگو میں نے قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں، اور شب قدر کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ پوچھتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ پھر اللہ جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے یہ رات۔ 1000 مہینہ ایک طرف،
ایک رات ایک طرف، یعنی 80 پر 3 سال 4 یا 6 مہینے کے برابر ہے یہ رات میرے بھائیو۔ اللہ نے قرآن کو رمضان میں اتارا اور رمضان میں شب قدر میں اتارا۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور الحمدللہ آپ قرآن کی تلاوت رمضان میں بھی کرتے ہیں اور غیر رمضان میں بھی کرتے ہیں۔ نماز قرآن آپ جو ہے رمضان میں بھی کرتے ہیں، غیر رمضان میں بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا فرمایا یہ رات کیوں ہے؟ اللہ اکبر، تاکہ ہماری عمر کم ہے، اللہ تعالیٰ یہ رات عطا فرمائے تو ہمارے عمروں میں نیکیوں کے اعتبار سے اضافہ ہو جائے گا۔ جس قدر ہمیں شب قدر ملیں گی اتنا 80 پر 3 سال 83 سال کے برابر کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ابھی حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام اپنی سرداری میں پوری دنیا میں لے کر کے فرشتوں کو چلتے ہیں، کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں نماز ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہاں جو ہے درس ہو رہا ہے، کہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں بیان ہو رہی ہے۔ یہ مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور سلام کرتے ہیں میرے بھائیو، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ ہم کو اب آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، سلام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہے حتی مطلع الفجر، فجر کے وقت تک فرشتے پوری دنیا میں گشت کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ پیارے نبی جناب محمد جو بیان فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو مومن شب قدر میں قیام کرتے ہیں ایمان و ثواب کی نیت سے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے رمضان کا روزہ لایا، قرآن لایا، نماز لایا، حج لایا، زکوٰۃ لایا، عمرہ لایا، قربانی لایا، صدقہ لایا، خیرات لایا، صلہ رحمی لایا، محبت لایا، آپسی ایک دوسرے سے بھائی چارگی لایا۔ یہ کس لیے؟ ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ ایک نماز سے دوسرے کی نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک حج سے دوسرا حج، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ، ایک صدقہ سے دوسرا صدقہ، اللہ کفارات لما بینہن، ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا پیار کرتا ہے بندوں سے، اللہ کتنا پیار کرتا ہے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو اور آپ کو فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محمد رسول اللہ سے آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے۔ ہاں، کمانا کھانا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کمانا کھانا کیا ہے؟ جی، کمانا کھانا اصل نہیں ہے، عبادت کرنا اصل ہے۔ زندگی ہے بندگی کے لیے۔ حضرت نے کہا خشیت الہی ہے، میرے دل میں آئی کہ زندگی بندگی کے لیے ہے۔ پھر کیا بات آئی؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں جینا ہے اور مرنا ہے۔ کس کی محبت میں جینا مرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں جینا اور مرنا ہے۔ تو جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اور اگر دنیا داری میں جینا مرنا ہے تو اس کی زندگی بھی موت ہے، اس کی آخرت بھی تباہی بربادی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، ہم گھر سے تجارت کو نکلتے ہیں، اس پر بھی ثواب ہے۔ آپ حلال روزی تلاش کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے۔ جب تک تجارت میں رہتے ہیں اور نماز کے ٹائم آتے ہیں تو آپ کو جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ جی، آپ کا سونا بھی عبادت، آپ کا جاگنا بھی عبادت، آپ کا کھانا بھی عبادت، آپ کا پینا بھی عبادت، آپ کسی بھائی مسلمان سے خیریت معلوم کرنے جانا بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میرے پیارے نبی جناب محمد رسول بیان فرمایا، جو مومن عشاء کی نماز پڑھ کے نیت کر کے سوتا ہے، ہم فجر کی نماز پڑھیں گے تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ آدھی رات عشاء اور آدھی رات فجر۔ اور اگر تہجد کی نماز اٹھ گئے تو جینے کا مزہ تو وہی ہے۔
عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی وبالاسحارہم یستغفرون۔ سحری کے وقت میں اللہ کے نیک بندے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ عطار یا رومی یا غزالی یہ تمام ہمارے علماء تھے، دین کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھے ہیں، لیکن یہ لوگ بڑے ویسے نہیں بن گئے رات بھر غراٹہ مار کے سونے سے، بلکہ انہوں نے تہجد کا نماز ادا کیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، سو اس کے بعد جا کر کے اللہ کے دربار میں تم نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، کیا اللہ دے گا؟ نافلۃ لک، یہ زائد نیکیاں ہیں تمہارے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ تہجد کی طرف سے اللہ آپ کو مقام محمود دے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جو جنت کا سب سے ہائی کوالٹی کا درجہ ہے، محل ہے، مقام محمود۔ مقام مانے رہنے کی جگہ، محمود مانے قابل تعریف۔ ہمارے نبی محمد کو مقام محمود مل رہا ہے۔ اور کیا مقام محمود ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے سے مدینہ، مدینے سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان، اور ساتوں آسمان سے پار اوپر اپنے پاس بلا لیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ کیوں؟ کان رسول اللہ یذکر احیانا، اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کس کو یاد کرتے تھے؟ اللہ کو یاد کرتے۔ فرماتے ہیں تنامان عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں آگے، سخاوت میں آگے، تلاوت میں آگے، تہجد میں آگے، روزہ میں آگے، نماز میں آگے، ہمدردی میں آگے، معاف کرنے میں آگے۔ اے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے مصداق ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ تھے، ہمارے صحابہ تھے، ہمارے تابعین تھے، ہمارے تبع تابعین تھے، ائمہ دین تھے، مفسرین کرام تھے، محدثین اعظام تھے۔ اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھے تھے ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات کو، انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کان رسول اللہ سے یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا پاؤں ورم ہو جاتا، سوج جاتا، پھول جاتا تھا۔ اللہ کے نبی ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لیتے، اکیلے جب نماز تہجد پڑھتے تھے۔ اسی کو رمضان میں ہم تراویح بولتے ہیں، سو غیر رمضان میں اسے تہجد بولتے، نفل بولتے، قیام اللیل بولتے، اور رمضان میں قیام اللیل یا تراویح دو چیزیں بولتے ہیں، یا نفل بھی بولتے ہیں، لیکن یہی نماز ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے، ما کان یزید علی 11 رکعۃ فی رمضان ولا فی غیرہ ولا تسل عن حسنہن وطولہن۔ ہمارے پیارے حبیب المرسلین، شوہر محترم، آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کی خوبصورتی نہ پوچھو، اس کی لمبائی نہ پوچھو۔ لمبائی یہ تھی، ایک رکعت میں 2.5 پارہ، ایک رکعت میں 2 پارے، ایک رکعت میں 1.5 پارے۔ وہ طاقت اللہ نے دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آہستہ آہستہ پڑھتے جاتے تھے۔ جب اکیلے تھے، جب جماعت میں پڑھتے تو نماز ہلکی کر کے پڑھتے، لیکن جب اکیلے پڑھتے تو آپ اطمینان سے پڑھتے، آپ کا پاؤں سوج جاتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی،
اما عائشہ فرماتی ہیں لما تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ معصوم ہیں، بچے کی طرح معصوم ہیں، آپ اتنا محنت کیوں کرتے ہیں؟ جب قیام کرے تو لمبا قیام، رکوع کرے تو لمبا رکوع، سجدہ میں گئے تو سجدے ہی میں پڑے رہتے ہیں. کبھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ انتقال ہو گئے، میں انگلی ہلاتی ہوں تو آپ حرکت کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں آپ ہیں. کیوں آپ اتنا محنت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے پیارے دوستو، ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے خطا کار ہیں، ہم کتنے پاپی ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، خیرات نہیں کرتے، صدقات نہیں کرتے. ہاں الحمدللہ کرنے والے بھی ہیں، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اکثریت کیا ہے؟ غیر رمضان میں سمجھتا ہوں 5% لوگ یا 2% نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کے، باقی جمعہ آتے ہیں، رمضان آتے ہیں، شب قدر میں آتے ہیں، عید و بقرعید میں آتے ہیں. کیا ہمارے نبی نے یہی طریقہ ہمیں سکھایا؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہی سلیقہ سکھایا؟ ارے ہمارے نبی نے سلیقہ تو سکھایا کہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی ہو، ہمیشہ روزے کی پابندی ہو، ہمیشہ صدقہ و خیرات کی پابندی ہو. اما عائشہ نے جب کہا آپ اتنا محنت کیوں کرتے ہیں تو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ بیان فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا. او عائشہ، اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تو میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں؟ اور ہم اور آپ گنہگار ہیں تو ہم کو اور آپ کو کتنا ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے عشاء کے بعد پہلی رات میں تہجد پڑھ لیتے، کبھی آدھی رات میں پڑھ لیتے، کبھی آخری وقت میں پڑھ لیتے. یعنی فجر سے پہلے اگر آپ 3 بجے 4 بجے اٹھ گئے تو آپ انشاءاللہ آپ جب شروع کر دیں گے تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ مت پوچھیں، عادت ہو جائے تو. پیارے نبی جناب محمد نے بیان فرمایا کتنا بہترین مرد ہے وہ جو رات کو آخری رات میں اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو جگاتا ہے، ان کو اٹھانے کے لیے پانی کے چھینٹے ان کے چہرے پر ہلکا سا لگاتا ہے انگلی سے تاکہ وہ بیدار ہو جائے، اور وہ عورت اٹھتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتی ہے. کتنا بہترین وہ مرد ہے، کتنا اللہ اس سے خوش ہے. اور فرماتے ہیں کہ کتنی بہترین ہے وہ عورت نیک صالحہ جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور وضو کرنے کے بعد اپنے شوہر کو جگاتی ہے اور ان کو اٹھانے کے لیے پانی کے فوارے ہلکا سا چھینٹا مارتی ہے تاکہ میرا شوہر بیدار ہو جائے. میرے بھائیو، میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے کہا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحرگاہی. جو مانگنا ہو آپ فجر سے پہلے مانگو. اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، آسمان اول پر آتا ہے. اللہ کہتا ہے کوئی بندہ گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ مغفرت کا مہینہ، مغفرت کی رات ہے اور مغفرت کا موسم چل رہا ہے کوئی گناہوں کی مغفرت کرنے والا چاہنے والا؟ میں اس کے گناہوں کو بخش دے دیتا ہوں. ہے کوئی صحت مانگنے والا؟ اس کو صحت دیتا ہوں. ہے کوئی دولت مانگنے والا؟ اسے دولت دیتا ہوں. ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ اسے اولاد دیتا ہوں. ہے کوئی جنت مانگنے والا؟ میں اسے جنت دیتا ہوں. میرے دوستو، میرے عزیزو، تو جو اللہ کا بندہ فجر کے وقت میں اللہ کے دربار میں رکتا ہے اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے. میرے بھائیوں، 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اما اللہ کے نبی کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بیوی اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی گھر کے کام بھی کر لیتے ہیں اور باہر کے ضروریات جو مردوں کی ہے وہ تمام پوری کرتے ہیں، پھر روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر تہجد بھی پڑھتے ہیں. یہ تینوں صحابی سننے کے بعد بولے ارے تہجد بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، پھر گھر کے بھی کام کر لیتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں کچھ ضرورت ہوتا وہ بھی کام کر لیتے ہیں. تینوں صحابی نے کہا اب ایک نے کہا میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا. دیکھیے جذبہ کیا ہے. آج کیا بولتے ہیں مولانا صاحب محنت کا کام ہے، ہمیں روزہ نہیں رکھ سکتے. مولانا ہم کو ٹائم نہیں ملتا، ہمیں نماز نہیں پڑھ سکتے.
میرے بھائیوں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہ دنیا اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان و جناتو، میں نے تمہیں بندگی کے لیے بنایا ہے کہ تم میرے سامنے جھکو، عبادت کرو، مجھ سے مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ماں باپ کون دیا ہے؟ اللہ۔ بیوی بچے کون دیا ہے؟ اللہ۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پانی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زندگی کے اندر یہ خوشی کون دیا ہے؟ اللہ۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ نے پیدا کیا، وہی سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو تینوں صحابی نے کہا، ایک صحابی نے کہا میں زندگی پر روزے رکھوں گا، ایک نے کہا اب رات کو میں کبھی نہیں سوؤں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اپنے اعمال کو چھوٹا سمجھا، اپنے اعمال کو چھوٹا حقیر سمجھ کے بولے ارے اللہ کے نبی اتنے بڑے نبی ہو کو رات کو بھی نماز پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے، صدقہ و خیرات کرتے، ہمیں کیوں نہیں کرنا؟ ایک صحابی نے کہا انا اعتزل النساء، میں جھنجھٹ سے عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا، اللہ اللہ میں لگ جاؤں گا۔ تینوں صحابی تینوں بول۔ اللہ کے رسول گھر میں آئے، اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا آپ کے تینوں صحابی آئے، پوچھے ہمارے نبی کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کام گھر کے کر لیتے، ضرورت کے کام کرتے۔ تو آپ کے صحابی بولے میں آپ زندگی بھر کھانا نہیں کھاؤں گا دن میں ایک نے کہا رات کو نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا میں عورتوں الگ ہو جاؤں گا۔ یہ کیا؟ اللہ کے نبی تینوں کو بلائے، اللہ کے نبی تینوں کو بلائے۔ آج ہمارے اندر مولانا بلاتے ہیں نماز میں، جاؤ جی بعد میں پڑھ لیں گے۔ نہیں، زندگی کب تک ہے معلوم نہیں، زندگی کب تک ہے معلوم نہیں، ایک ایک لمحہ زندگی کی قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تینوں صحابی کو بلایا، کہا میرے دوستو آپ نے کہا کہ میں اب زندگی پر روزے رکھوں گا، اپواس رکھوں گا، کبھی کھانا دن میں نہیں کھاؤں گا۔ ایک نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، رات بھر تہجد گزاری کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں عورت سے الگ ہو جاؤں گا۔ سنیے سنیے، رمضان کے علاوہ انا اصوم و افطر، میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی کھانا بھی کھاتا ہوں۔ وانا انوم و تہجد، عشاء کے بعد میں سو جاتا ہوں، پھر سو کر اٹھتا ہوں تو تہجد پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد وانا اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادی کیا۔ کیا کیا ہے؟ کتنی شادیاں کی آپ نے؟ 11۔ کتنے؟ 11 شادیاں آپ نے کی، اور وہ پوری آپ کی جتنی بیویاں ہیں رئیسوں کی بیٹیاں، بڑے بڑے خاندان کی بیٹیاں۔ کیوں؟ سسرال میں داماد کو عزت ملتی ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے 11 شادیاں کی، اللہ نے پھر بعد میں روک دیا تھا، آپ رک گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سردار، عمر فاروق سردار، ابو سفیان سردار، حوی بن اخطب سردار، بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں آپ کے خاندان الحمدللہ آپ کے حبال عقد میں ہیں اور سب خوش ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ کو سنو، وَإِنَّا لِعَيْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے آنکھ کا حق ہے سونا، وَإِنَّا لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کو اسے راحت پہنچانا۔ اور فرمایا میری ماں و بہنوں تمہارے لیے بھی خوشخبری سنایا، وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بیوی کا حق ہے اسے پیار دینا۔ کیا کرنا؟ سنیاسی نہیں بننا، سنساری بننا۔ کیا بننا؟ سنساری بننا جب کمال ہے، سنیاسی بننا کمال نہیں ہے۔ ندی کنارے، پہاڑوں میں، جنگل میں جا کو اکیلے بیٹھنا وہ شیطان کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان کا کام ہے گھر میں رہ کو ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار کو، ٹائم پر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا۔ یہ کمال ہے، فرشتوں سے اعلیٰ اسی لیے ہے۔ فرشتے کو نہ بیوی، نہ بچہ، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کچھ نہیں، اور ہم کو سب کچھ ہے۔ شیطان سے لڑنا بھی ہے اور رحمان کی فرما برداری بھی کرنی ہے ہی نہیں۔
فجر کا ٹائم ہو گیا، نیند آ رہی ہے. اب مؤذن صاحب کیا بولتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. لوگو نماز نیند سے بہتر ہے. نماز کیا ہے؟ نیند سے بہتر ہے. مؤذن صاحب کی آواز سنے چلے آئے، نرم بستر چھوڑا، گرم بستر چھوڑا، نہانے کی ضرورت ہو تو نہا کے آ گئے. اللہ کو کتنا پیار لگتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہے. اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے معلوم؟ آپ کے گھر میں رشتہ دار آتے، ریلیشن والے آتے، دوستاں آتے تو کتنی خوشی ہوتی گھر میں. اللہ اس سے بھی زیادہ آپ سے خوش ہے جب مسجد میں آپ آتے ہیں. جی رات کی تاریکی میں، ٹھنڈ میں، گرمی میں، برسات میں آتے ہیں، دھوپ میں مسجد میں، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. جس کے گھر میں دوست آتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے نمازی سے خوش ہوتا ہے. میرے بھائیوں، پیارے نبی نے فرمایا سنو، النکاح من سنتی. نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ میری سنت ہے. اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو نکاح سے اعراض کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. جان بوجھ کر اس کو اگر ہے شکتی شادی کر لے. بہت ضرورت ہے آدمی کو نہیں ہے، اس کو کچھ کام میں مشغول ہو گیا، آدمی پاک رہے گا، گناہ میں نہیں جائے گا. تو اب سمجھ لے، وہ جیسے بڑے بڑے کچھ امام تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے. بخاری لکھتے لکھتے 25-26 سال لگا دی. اللہ اکبر. سوچئے خانہ کعبہ میں چاند کی روشنی میں لکھ کر کے بخاری شریف. اللہ اکبر. میرے پیارے دوستو، میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محدث نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی انتظار کرتے امام بخاری کا. کہا حضور کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا امام بخاری کے انتظار وہ آنے والے. اسی دن ان کا انتقال ہوا. میرے دوستو، میرے عزیزو، قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کے بعد کس کا نمبر ہے؟ صحیح بخاری شریف کا. میرے عزیزو، میرے دوستو، زندگی اس میں گزار دیا. بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ماں نے دعا کیا، اللہ نے آنکھوں میں ایسی روشنی دی کہ چاند کی روشنی سے کتاب لکھتے تھے. نہ پرنٹنگ پریس ہے، نہ وہاں پر کوئی چھاپا خانہ ہے. کیسے لکھے سوچئے. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے پیارے نبی جناب محمد اس نے بیان فرمایا کہ لوگو انا اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، میں کبھی کھانا بھی کھاتا ہوں، میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں. غیر رمضان میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن اور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. اے میرے نوجوانوں کوشش کرو، اے میری ماؤں بہنوں کوشش کرو. رمضان کے علاوہ جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. اور عربی کے مہینے میں 13، 14، 15 کو جب چاند پورا فل مون ہوتا ہے تب بھی آپ روزہ رکھتے تھے. اور آپ محرم کے روزے رکھتے تھے، عرفہ کا روزہ، بقرعید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھتے تھے. اور شعبان میں 1 سے 15 تک روزہ رکھتے تھے. لوگ کہتے ہیں شب برات، شب برات. ارے شب برات یہ ہے، یہ شب قدر. برات مانا پاک ہونا، گناہوں سے صاف ہونا، یہی ہے. وہ شب برات، شب قدر، لیلۃ القدر یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تمام موحد بندوں کو اس رات میں بخش دیتا ہے. مشرک کو نہیں معاف کرتا، بدعتی کو معاف نہیں کرتا، ظالم کو معاف نہیں کرتا، ماں باپ کے نافرمان کو معاف نہیں کرتا ہے. میرے پیارے حبیب جناب محمد اس نے بیان فرمایا میرے دوستو، تمہارے بیوی کا حق ہے، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. جو تم نے عقد میں قبول کیا، میں نے قبول کیا. یعنی کیا قبول کیا؟ ذمہ داریاں قبول کیا. کھانا پینا، کپڑا، گھر اور پیار محبت دینا عورت کا حق ہے. یہ بھی ایمان ہے. ہمارے پیارے حبیب جناب محمد نے بیان فرمایا بیوی کے منہ میں جو نوالا دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے.
ان کو جو خوش کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، اس پر بھی ثواب ہے۔ صحابہ نے کہا کہ خواہشات پورے کرنے، کہاں اس پر بھی ثواب ہے، اگر غیر سے ہوگا تو گناہ ہوگا، اور یہاں ثواب ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال یا اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ جسم سے جان نکلی، گھر بھی ختم، گاڑی ختم، بیوی ختم، بچے ختم، چلو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اس لیے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، جی، جس کے پاس جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہ مال اولاد دنیا کی زینت ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ کیا نیکیاں ہیں؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہی باقی رہنے والی ہے۔ دو بات بول کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد سے بیان فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ رمضان کا روزہ شفاعت کرے گا۔ بیوی قبر میں نہیں جائے گی آپ کے ساتھ، بچے قبر میں نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ، پل صراط پر نہیں جائیں گے، میدان محشر میں نہیں جائیں گے، سب بھاگیں گے، لیکن نماز آئیں گے آپ کے پاس، روزہ آئے گا آپ کے پاس، قرآن کی تلاوت آئیں گے آپ کے پاس۔ روزہ کہے گا، یا رب انی منعتہ الطعام والشہوہ فشفینی فیہ، اللہ تیرا بندہ دھوپ کے عالم میں کام کر کے بھی روزہ رکھا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کہے گا، روزہ میں تیری سفارش قبول کر لیا، بندے کو میں جنت دیتا ہوں۔ ابھی جنت کا دروازہ کھلا ہے، سب لوگ یہاں بیٹھ کو ہے، آج جنت کا دروازہ بند ہو جاتا گھر میں آ کو بند ہو جاتے۔ نہیں بھائی، جنت کا دروازہ مسجد کا کھلا رہتا، آتے رہو۔ غیر رمضان میں بھی 12 مہینے 11 مہینے آتے رہو، یہ مہینہ تو آتے ہی ہو۔ قرآن بھی کہے گا، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ يَا رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ فَشَفِّينِي فِيهِ فَيُشْفِعُ لَهُ۔ قرآن کہے گا، اللہ یہ تیرا بندہ رات بھر قرآن پڑھ کو جاگتا رہا، تراویح پڑھ کے جاگتا رہا، اللہ یہ بندہ کے تیری محبت میں جاگا، جنت نصیب فرما۔ قرآن کی سفارش بھی اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو مبارک مہینہ آیا ہے، یہ بڑی ہی خوش نصیبی کا مہینہ ہے۔ ابھی ہمارے بھائی نے کہا، مولانا نصیر عمری صاحب نے کہا کہ ہمارے کتنے عزیز تھے جو ذمہ داران تھے جو ہمارے بیچ سے چلے گئے۔ اللہ نے ہم کو مہلت دیا ہے، تو یاد رکھ لیجئے، اس مہلت کو آپ سمجھیے، خود نمازی بنیے، بچوں کو نمازی بنائیے۔ میری مائیں بہنیں، آپ بھی نمازی بنیے، آپ نمازی بنیے، بچوں کو نمازی بنائیے۔ موجودہ دور کیا ہے معلوم ہے؟ سیاسی اور سماجی اور معاشرتی طور پر بہت ہی شرک اور بدعات گھنونے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان اپنے آپ کو کفر کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں غیر مسلموں کا، جب اس کا جو ہے یاترا نکلتا ہے یا کوئی پوجا پاٹ ہوتا ہے، تو مسلمان اس کو جا کر کے جو ہے دیکھتے ہیں، ہر چیز میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کا دین آپ کے لیے ہے، ان کا دین ان کے لیے ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے قرآن کی حفاظت کرو، اپنے مساجد کی حفاظت کرو، اپنے بھائیوں سے محبت رکھو، انسانیت کی محبت رکھو، لیکن اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، 3 چیزیں جس انسان کے اندر ہوں گی، ایمان کی مٹھاس پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں تو اس کے اندر ایمان کی مٹھاس ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مومن کسی مومن سے محبت کرتا اللہ کے واسطے، اس کے اندر بھی ایمان کی مٹھاس ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جس طریقے سے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو کفر آگ ہے، ایمان روشنی ہے۔
کفر جو ہے نرک ہے اور جو ہے ایمان سورگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ نے قرآن دیا ہمیں پڑھنے کے لیے۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، توحید کے دامن کو تھام کے رکھیے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اپنی عزت و وقار کی حفاظت کرو۔ آج ہمارا ایمان بچانا، عزت بچانا بہت ضروری ہو گیا ہے، چونکہ ایمان کے لوٹنے والے، عزت کے لوٹنے والے آج دنیا میں دن دنا رہے ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے گھر میں رہا کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد نے بیان فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحسنت فرجها فبأي باب تدخل جزا ما شاءت، کہ بے شک جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، شوہر کی فرمانبرداری کرے گی، اپنے جسم کی حفاظت کرے گی، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے گی جنت میں جائے گی۔ اے میری ماں و بہنوں، تم فاطمہ کے ساتھ جنت میں جاؤ گی۔ جو فاطمہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ تم آسیہ کے ساتھ جنت میں جاؤ گی، تم حضرت خدیجہ کے ساتھ جنت میں جاؤ گی، تم عائشہ کے جنت میں جاؤ گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی دین پر ہمیشہ قائم رکھے اور آخری خاتمہ بالخیر فرمائے اور نمازوں کی پابندی کو توفیق بخشے اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان مبارک کے علاوہ غیر رمضان میں بھی روزہ رکھنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، اور 1-2 بات بول کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشی ہے، ایک روزہ افطاری کے وقت میں اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت میں۔ مومن جو نیک کرتا ہے اس کو 1 سے 10 گنا، 10 سے 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک قرآن مکمل کریں گے رمضان میں 700 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک کھجور افطار کرائیں گے 700 کھجوروں کا ثواب ملے گا۔ اور رمضان میں عمرہ کریں گے مکے میں بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، رمضان میں 700 لاکھ کے برابر کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہمیں بھی رمضان میں عمرہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی عمرے کی توفیق نصیب فرما، حج کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ زندگی میں خوشیاں نصیب فرما، قرآن کے پابند بنا، دین کا پابند بنا، حیا و شرف کا پابند بنا، اپنی عزت و وقار کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کو دین کی تربیت کی توفیق نصیب فرما، قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری اس مسجد کو صحیح معنوں میں مرکز اسلام بنا، توحید کا مرکز بنا، توحید کا منبع بنا، یا اللہ مومنوں کی ہدایت کا مرکز بنا۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے بھائی لوگ جو دین کی خدمت کیے، مسجد کو قائم کیے، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے، جن کے بھی ماں باپ چلے گئے، الہ العالمین ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم لوگ گنہگار ہیں، ہمارے بھی گناہ بخش دے، ہمارے آنے والی نسل کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں جماعت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2019 کے بعد آج 2020 پر 3 میں بیان ہونے کا آج موقع ملا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی محبتوں قبول فرمائے اور یہ محبت جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ قیامت کے عرش کے سائے میں جگہ کر اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ العالمین ہماری آپ کی دعا قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاک اللہ تعالی جزا۔ مدرسہ تحفیظ القرآن تعلیم البنات مدھوبنی کے لیے آپ ہر سال تعاون